آپ پہ جو یہ حملہ ہوا ہے گزشتہ دنوں سر، اور اس کی یقیناً مذمت ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ اب آپ کی طبیعت اس وقت کیسی ہے؟ آئی ایم اوکے ماشاء اللہ. آئی وینٹ ٹو دی ڈاکٹر دس مارننگ. اس نے کہا ٹھیک ہے، اٹس نارمل، ٹائم لگے گا. سر یہ ہوا کیا؟ یہ واقعی خواجہ سرائی تھے؟ چونکہ خان صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملہ آور کون تھا. خواجہ سرا نہیں تھے، بالکل نہیں. میں فوج میں اپنا خود میرا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہوا ہے. سو یو نو وین آئی گریپلڈ دیم آئی نیو دیٹ دے ور. اچھا سر، جو رانا ثناء اللہ ہے نا، انہوں نے مذمت بھی کی آپ پہ جو حملہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن بہت نفیس آدمی ہیں اور ان پہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اگر بات خواجہ سراؤ تک پہنچ گئی ہے تو پھر معافی مانگ لینی چاہیے. تو مجھے تو لگتا ہے، یا میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ پھر صلح کر لیں. اگر ہم سے کہہ رہے ہیں تو پھر وہ از ناکنگ آن دا رانگ ڈور، کیونکہ وی فیل کہ جی ہمیں معافی مانگنے کی کوئی ہمارے پاس ریزن نہیں ہے. انفیکٹ باقی سب لوگوں کو ہم سے معافی مانگنی سوری، انہوں نے کہا صلح کر لیں. ہم صلح کے راستے میں کون حائل ہے؟ ہم تو نہیں ہیں. خان صاحب نے تو بار بار کہا ہے ایٹ پولیٹیکل کاسٹ ٹو دا پارٹی کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو پھر بات کر لیجیے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں صرف فوج سے ہی بات کروں گا. وہ باقی سب پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات ہے، سوائے 3 کے جنہوں نے مینڈیٹ چھوڑی. ان کے بعد رہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہی تو 3 بڑی پارٹیز ہیں. دیکھیے جب پی ڈی ایم بنا تھا تو پھر وہ بھی کیا تھا، وہ 2 ہی پارٹیز تھی نا، باقی کیا تھی؟ تو یہ 3 ہیں. تو سر یہ جو ایف آئی آر آپ کے پہ حملہ ہوا ہے، اس کی کٹی اس کو آپ نے مسترد کر دیا ہے، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا دہشت گردی کی دفعہ شامل نہیں کی؟ جو کہ اقدام قتل کی تو شامل کی ہیں. جی ہاں، دہشت گردی کی دفعہ جو ہے وہ شامل نہیں. دیکھیے پرسوں رات کو انہوں نے جو ہمارے آفس کے اوپر رات میں نائٹ اسٹرائک ہوئی تھی، اس میں عامر مغل ہے ہمارا یہاں کا اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہے، میں نے اب بن جائے گا بیکاز اس کا بھی کیس ہے. تو اس کی وہ گیا تھا وہاں، مطلب لوگ پہنچے تھے جب ان کو پتہ چلا تھا یہ تھا، تو اس کو وہاں اس کو اریسٹ کیا اور اس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے انہوں نے ٹیررزم کی جو ہے وہ چیک لگا دی. بھائی میرے پاس تو ان لوگوں نے اپنی وہ اپنے یوٹیوب جو ان کی فوٹیج ہے اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے ایک کے اوپر سامنے انہوں نے حملہ کیا، اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے وہاں جی این این کے سامنے حملہ کیا. سو دے ور ٹریسنگ می، دس از ٹیررزم. سر لیکن اگر آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں تو رانا ثناء اللہ نے یہاں بھی یہ بات کی کہ آپ پھر اپنا بیان خود لکھ کر بیان کے طور پہ دے دیں تو اسی کو ایف آئی آر کا درجہ مل جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ پریس کانفرنس کر کے الزامات لگا رہے ہیں اور مسترد کریں ایف آئی آر کو، تو اس کی کیا؟ جب ایف آئی آر درج ہو رہی تھی تو میں نے اپنا بیان دے دیا تھا، اس وقت میں نے دے دیا تھا. رانا صاحب کو چاہیے کہ چیک کر لیں. تو ملتا نہیں ہے وہ جو آپ کا بیان؟ اس میں ٹیررزم کی شک جو ہے، میری لیگل ٹیم نے جو کہا تھا مجھے، میں نے وہ کیا تھا. آئی ایم ناٹ اے لائر، سو انہوں نے جو مجھے کہا تھا پارس وہ میں نے کر دیا تھا. اس میں ٹیررزم کی شک کے بغیر انہوں نے باقی مقدمہ درج کیے. آج 5واں دن ہے، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا. اسی لیے شاید عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. اس کی ڈیمانڈ ہے. سر کس کس ایشو پہ جوڈیشل کمیشن آپ بنوائیں گے؟ دھاندلی کے ایشو پہ بھی، 9 مئی کے واقعات پہ بھی، اب آپ پہ حملے پہ بھی. پارس صاحب بات صحیح کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیے اس وقت ریاست جس نہج کے اوپر کھڑی ہے بہت بڑا امپلوشن ہو سکتا ہے. ہم لوگ ٹوٹل ڈسفنکشنالٹی ہے، ورچولی ہر انسٹیٹیوشن ڈسفنکشنل ہو چکا ہوا ہے. ہاں کچھ تازہ ہوا کے جھونکے جوڈیشری کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے آ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ہر انسٹیٹیوشن جاگے، ہر انسٹیٹیوشن اپنا اپنا جو آئینی اور قانونی رول وہ پلے کرے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم تو دیکھیے 9 مئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. پھر ہم نے وہ پٹیشن کر کے 25 مئی کو لاسٹ ایئر ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے. آج 25 مئی آف نیکسٹ ایئر ہو گیا، 1 سال پورا گزر گیا ہے، وہ پٹیشن فکس ہی نہیں ہوئی ہیئرنگ کے لیے. سر لیکن جوڈیشل کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو وہ فیصلہ کر دیتا ہے وہ پھر حتمی رائے ہوتی ہے، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا، جیسے 2013 میں الیکشن سے متعلق فیصلہ بھی ماننا پڑا تھا. دیکھیے حد الوسع کوششیں کریں کہ سرونگ ججز آف سپریم کورٹ اس میں ہوں اور وہ فیئر مائنڈڈ ججز ہوں، ان کو لگائیے. اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ لوگ ان کا فیصلہ نہ مانیں یا ہم نہ مانیں. اگر جوڈیشل کمیشن کہتا ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کا ہی ایک گروپ تھا اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں اور غلط فہمی میں یہ کام کر دیا، تو آپ قبول کر لیں گے؟ ہم زبردستی کسی پر الزام نہیں لگائیں گے. رائٹ. جوڈیشل کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا اس لیے کہ عدلیہ پہ آپ کا اعتماد ہے؟ عدلیہ کے اوپر ہمارا اعتماد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں I'll be very honest with you. جو کچھ ہوا ہے، جو لیٹر لکھا گیا ہے، اس کے بعد جو ہائی کورٹس کی رپورٹس آئی ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس، اس کے بعد جو باقی ججز کا جو ہم سٹانس لے رہے ہیں، وہ صرف ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں اپنا رول بغیر پریشر کے، بغیر انٹیمیڈیشن کے، جو ان کا رائٹ ہے. تو ایک اچھی فیلنگ آئی ہے. میں کم از کم کہوں گا میں نے بہت لکھا ہے جوڈیشری کے اوپر اور ان کے نیگیٹو رول کے اوپر. میں نے ڈاکٹر نیسیسٹی کے اوپر بہت لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہے، اور یہ بھی میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیں گے جو کہ رسپانسبل ہے پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو، تو شاید جوڈیشری جو ہے اس میں نمبر 1 ہو.
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی آگے ان کو کہتا ہوں اگر یہ لوگ لیجٹمائز نہ کرتے ملٹری ٹیک اوورس تو شاید ملٹری ٹیک اوورس کا ٹرینڈ نہ بنتا اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن ہے یہ بھی ایک وتیرہ نہ بن جاتا.